بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، آج جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ انتہائی دکھ بھرا، درد بھرا اور افسوسناک ہے۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک بار پھر سویڈن کے بدبخت کافروں نے، بے ایمان اور ملعون کافروں نے اظہار آزادی رائے کی آڑ میں اللہ رب العزت کی کلام مقدس قرآن پاک کی انتہائی درجے کی بے حرمتی کر کے 1.25 ارب مسلمانوں کے ایمان کو جھنجھوڑ ڈالا ہے اور دلوں کو دکھی کر ڈالا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ وقت اب غفلت میں پڑے رہنے کا نہیں ہے، ذرا بیدار ہونے کا ہے۔ اے کاش ہمیں یہ زندگیاں، یہ جوانیاں ہی نہ ملتی، ہمیں ہماری ماؤں نے دودھ ہی نہ پلائے ہوتے جن میں کلام اللہ کی گستاخیاں ہوں، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں ہوں۔ خدا کی قسم، جب بھی سوچتا ہوں اس گھنونے واقعہ کے بارے میں، جسم کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، جسم و جان سکتے میں آ جاتے ہیں۔ پھر اپنے اللہ سے عرض کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، کوئی تو ہمارا ایسا عمل اپنے دربار میں قبول فرما لے جس کے صدقے ہماری جانیں حرمت قرآن پر اور حرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں، اور یہ ملعون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان مذموم حرکتوں سے باز آ جائیں، اور ان دھرتی کے بوجھوں سے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی دھرتی کو پاک کر دیجیے۔ میرے بھائیوں، آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اب غفلت میں پڑے رہنے کا وقت نہیں ہے، اب بیداری کا وقت ہے۔ کافر بے ایمان ملعون ہم سے ہماری بخشش و ایمان کے آخری سہارے بھی چھین لینا چاہتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے قرآن پاک کی اشاعت میں، قرآن پاک کو پھیلانے میں، قرآن پاک کی حفاظت کے لیے، قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے، قرآن پاک کو آگے سے آگے پھیلانے کے لیے، قرآن پاک سے محبت کرنے کی اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی ہے وہ اپنا حصہ ضرور ڈالے، تاکہ یہ کافر بے ایمان ایسی حرکتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باز آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔